لڑکیاں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جس کے لڑکے مر جاتے ہیں تو عرب لوگ ایسے شخص کو ابتر کہا کرتے تھے. یعنی جس طریقے سے کسی جانور وغیرہ کی دھن کٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے ہی کسی انسان کے لڑکے مر جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اس کا نام لینے والا اور اس کی نسل اولاد کے ذریعے سے چلتی ہے، لڑکوں کے ذریعے سے نسل چلتی ہے. ہم اس بات کو جانتے ہیں، آدمی کی جو نسل چلتی ہے وہ لڑکوں کے ذریعے سے. تو چنانچہ اس کے لڑکے نہیں ہوتے، اس لیے اس کو بھی کٹا ہوا کہتے تھے یہ لوگ. جیسے کسی جانور کی تم کٹی ہوئی ہے تو تم کٹا ہوا کہتے تھے، جب کسی انسان کے لڑکے نہیں ہیں تو اس کو بھی کٹا ہوا، جس کو عربی میں کہہ لیجیے مقطوع نسل، جس کی نسل کاٹ دی گئی، ختم کر دی. چنانچہ عرب لوگ جس کے لڑکے نہیں ہوتے تھے اس کو ابتر کہتے تھے، یعنی مقطوع نسل، جس کی نسل کو کاٹ دیا گیا، ختم کر دیا. چنانچہ یہ لفظ ابتر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند قاسم یا ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تو مکہ کے کافروں نے آپ کو ابتر کہہ کر کے تانا دینے لگے. مکہ کے کافر آپ کو ابتر کہہ کر کے تانا دینے لگے، اور ان تانا دینے والوں میں خاص طور سے عاص بن وائل کا نام آتا ہے. عاص بن وائل یہ بہت زیادہ تانا دیا کرتا تھا. ویسے تو سب کفار تانا کیا کرتے تھے اس لفظ کے ذریعے سے، بھائی نو ابتر ہے یہ کہتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. چنانچہ جب عاص بن وائل کے کمبخت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو عاص بن وائل لوگوں سے کہتا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مذہب کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے، بس انتظار کرو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو نعوذ باللہ ان کا دین بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا، کیونکہ ان کے کوئی لڑکے نہیں ہیں. ان کا دین لے کر کے کھڑے ہونے کے لیے، ان کے دین کو پھیلانے کے لیے ان کے کوئی لڑکے نہیں ہیں، اس لیے وہ چند دنوں کا دین ہے، بس اس کی بہت زیادہ فکر مت کرو، چند دنوں میں وہ بھی چلا جائے گا، اس کا دین بھی چلا جائے گا، اس لیے زیادہ فکر مت کرو. یہ کمبخت جو ہے اس طریقے کی گستاخی کیا کرتا تھا. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ کوثر کو نازل کیے. یہ کہنے کے بعد میں جب عاص بن وائل نے یہ کہا، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کو نازل کیا. بعض روایتوں میں اس سورہ کے نازل ہونے کا سبب اور ذریعہ اور ایک دوسرا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ کعب بن اشرف یہودیوں کا عالم تھا، تورات کو جاننے والا، تورات کا اس کے پاس علم تھا. تورات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، ان کے کیا صفات ہوں گے، اخلاق کیا ہوں گے، آپ کی شکل اور صورت کیسی ہوگی، یہ آسمانی کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے بیان کیے ہیں. چنانچہ یہ کعب بن اشرف یہودی
اپنی کتاب کا علم رکھتا تھا، اس کو یہ بات معلوم تھی کہ اب کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کو معلوم تھا۔ لیکن اس کعب بن اشرف کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ لوگوں سے رشوتیں لے کر کے غلط فیصلے کیا کرتا تھا۔ تورات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی جو قانون نازل کیے ہیں اس کے خلاف یہ رشوت لے کر کے لوگوں سے پیسے لے کر کے غلط فیصلے کیا کرتا تھا، اور یہ بات یہودیوں کو بھی معلوم تھی۔ چنانچہ یہ بہت ہی عجیب قسم کا آدمی تھا۔ جب یہ مکہ آیا، مکہ آنے کے بعد میں مکہ کے کافروں نے اس سے ملاقات کی، کعب بن اشرف سے، جو مسلمانوں کا بھی دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ چنانچہ کافروں نے اس سے ملاقات کرنے کے بعد میں اس سے کہا، بھائی تم جانتے ہو مکہ میں ایک نوجوان ہے محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہا کرتا ہے کہ اس کا دین اچھا ہے، اس کا دین سچا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ کافی لوگ کعب بن اشرف سے کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمارا دین غلط ہے اور ان کا دین صحیح ہے۔ اچھا، کعب سے کہتے ہیں تم کتاب کا علم رکھتے ہو، تورات کا علم تمہارے پاس میں ہے، ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب تم یہ فیصلہ کرو کہ کون اچھے ہیں۔ ہم لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، کافی لوگ کہتے ہیں کعب بن اشرف سے، ہم لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، طرح طرح کے ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب ہم جب اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں تو اے کعب بن اشرف تم یہ بتاؤ کہ ہم لوگ اچھے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، بتاؤ۔ کعب بن اشرف حقیقت جانتے ہوئے، سچائی جانتے ہوئے، اس نے جان بوجھ کر کے جھوٹ بات یہاں پر کہی۔ مقصد اس کا یہ تھا جھوٹ بولنے کا تاکہ یہ کافر میرے دوست بن جائے، میرے قریب آ جائیں، ان کی حمایت حاصل کرنا چاہتا تھا، ان کی دوستی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دوستی حاصل کر کے کیا کرنا چاہتا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنا چاہتا تھا، مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتا تھا، مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تو اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے جھوٹ بات کہی جاتے ہوئے بھی، اس نے کہا تم لوگ اچھے ہو، حالانکہ اس کو معلوم تھا یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ تورات کا وہ عالم تھا، اس کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اس نے جھوٹ بات کہی۔ اور یہاں تک کہ بادشاہ کا یہ بات ملتی ہے، کعب بن اشرف، ہر نبیوں کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ کو ایک مانو، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے۔ دوسروں کے آگے سر جھکانا، سجدہ کرنے کو ناجائز، حرام اور شرک قرار دیا ہے۔ کعب بن اشرف کو یہ بات معلوم تھی، لیکن وہاں کے کافروں نے جب اس سے یہ بات کہی کہ ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وقت تک کہ نہیں مانیں گے، ہم آپ کو اپنا دوست اس وقت تک کہ نہیں سمجھیں گے جب تک کہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کر لیں۔ تم جب ہمارے بتوں کو سجدہ کرو گے تب ہم سمجھیں گے کہ تم ہمارے سچے دوست ہو۔ چنانچہ ان کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اس بدبخت نے معلوم ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی کہ سجدہ کرنا بتوں کو شرک ہے، پھر بھی اس نے سجدہ کیا۔ اتنا بدبخت تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر کو نازل کیے۔ اب سورہ کوثر میں کس چیز کی تعلیم ہے؟
اب دیکھیے اس کی تفسیر. اب تک تو یہ بات بیان کی گئی کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوا، جس کو شان نزول کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کے اندر میں کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ، تر بدر، بہت زیادہ. کیا زیادہ عطا کیے؟ اس کی تفصیل سنیے. کوثر کے معنی بہت زیادہ. بہت زیادہ کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا؟ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوثر کی تفسیر بیان کی ہے. کہتے ہیں کوثر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی اچھائیاں، جتنی بھلائیاں اور جتنے انعامات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی پر کیے ہیں، ان کو عطا کیے ہیں، وہ سب کوثر ہے. وہ سب سارا کا سارا کوثر ہے. دنیا آخرت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اچھائیاں، جتنی بھلائیاں، جتنی خوبیاں اور جتنے انعامات عطا کیے ہیں وہ سارے کے سارے کوثر ہے. وہ سارے انعامات، وہ ساری اچھائیاں کوثر کے چھوٹے سے لفظ کے اندر داخل ہیں. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک خاص شاگرد سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ تو کوثر کی تفسیر یہ کر رہے ہیں کہ جتنے انعامات اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں وہ سارے کے سارے کوثر میں داخل ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ہم نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوثر جنت کے اندر میں ایک نہر ہے. جنت میں ایک نہر ہے. لوگ کوثر سے وہ مراد لیتے ہیں، کوثر اس کو کہتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں وہ کوثر ہے. تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں جتنی بھلائیاں اللہ نے عطا کی ہے وہ کوثر کے اندر داخل ہے، اور جنت کے اندر میں جو نہر کوثر ہے وہ بھی کوثر کے اندر میں داخل ہے. وہ بھی ایک انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، تو وہ بھی ایک انعام ہے. تو وہ انعام بھی اس کوثر کے اندر میں داخل ہے. تو گویا کہ جتنے انعامات ہیں وہ سارے کے سارے اس کوثر کے اندر میں داخل ہے. یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے. اور آگے ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے تفسیر کے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی کوثر کی تفسیر کے اندر میں لکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر میں جتنی بھلائیاں اور خوبیاں اللہ تبارک و تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں یا عطا کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کوثر کے اندر میں داخل ہیں. بڑے امام ہیں تفسیر کے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، یا آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یا تو نیند آئی یا نہیں تو بے ہوشی طاری ہو گئی. چنانچہ جب ہوش آیا
یا نیند سے بیدار ہوئے تو مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائے، اپنے سر کو مسکراتے ہوئے اٹھائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ وجہ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایک سورت کو نازل کیے ہیں، ایک سورت کو نازل کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں یہ سورہ کوثر پوری تلاوت کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ آخر تک تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کوثر کو جانتے ہو؟ کوثر کیا چیز ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے؟ تو اس آیت کے اندر میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے نبی جی آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تو کوثر کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں کوثر کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر میں ایک نہر ہے جس کو نہر کوثر کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ نہر مجھے عطا کرنے کا، مجھے دینے کا وعدہ کیا، اور اس نے کوثر میں خیر کثیر کی داخل ہے، یعنی بھلائیاں کی داخل ہے۔ اب اس کوثر کی تفسیر حدیث شریف کے ذریعے سے یہ ہوگی کہ اس کے اندر میں نہر بھی داخل ہے اور خیر کثیر یعنی بہت سی بھلائیاں بھی اس کوثر کے اندر داخل ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں صرف نہر کوثر ہی داخل نہیں ہے بلکہ ساری بھلائیاں کوثر کے اندر داخل ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نہر کوثر مجھے دینے کا، عطا کرنے کا وعدہ کی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور حوض کوثر ہوگا، حوض کوثر الگ ہے، نہر کوثر الگ ہے، میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو جب قیامت کا دن قائم ہوگا، لوگ میری امت کے پیاسے لوگ آ کر کے یہاں پر پانی پئیں گے حوض کوثر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں آ کر کے پانی پئیں گے اور وہاں پر برتن بے شمار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں جیسے تارے ہیں اسی کے بقدر، اس کی گنتی کے بقدر برتن ہوں۔ جیسے آسمان کے تاروں کو ہم نہیں گن سکتے، ایسے ہی وہاں کے پینے کے برتنوں کو بھی ہم نہیں گن سکتے، اتنے برتن وہاں رکھے ہوئے ہوں گے پینے کے لیے، کوثر کا پانی پینے کے لیے اتنے برتن وہاں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے کوثر کا، فرشتے ان لوگوں کو روک دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے امتی ہے، ان کو کیوں روک دیں، ان کو نہیں پینے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے نیا دین اختیار کیا ہے، اس لیے ان کو حوض کوثر سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، ان کو واپس کر دیا جائے گا جو نیا دین اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد میں کہتے ہیں نہر کوثر جنت میں ہے، نہر کوثر جنت میں ہے، وہاں سے دو پرنالے گریں گے، میدان حشر کے اندر ایک حوض ہوگا، اس حوض کے اندر دو نالے نہر کوثر سے گریں گے حوض کے اندر میں، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ وہ حوض کوثر کے پانی سے بھر جائے گا پورے کا پورا حوض۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگا
اور نہر کوثر یہ جنت کے اندر میں ہوگی. وہاں سے کوثر کا پانی اس حوض کے اندر میں آئے گا اور وہ حوض فل ہو جائے گا. لوگ جنت میں جانے سے پہلے، امت محمدیہ جنت میں جانے سے پہلے اس حوض سے پانی پیئیں گے. یہ تفسیر مفسرین سے منقول ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. چنانچہ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نذر کیجیے. اس سے پہلے کہ اس آیت شریفہ کی میں تفسیر عرض کروں، اور ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. نہر کوثر جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت بڑا حوض ہوگا. وہ حوض کے اندر میں آسمان سے جب پانی گرے گا پورے کا پورا حوض وہ بھر جائے گا اور امت محمدیہ وہاں پر آ کر کے اس حوض سے پانی پیئیں گے اور سیراب ہو جائیں گے. تو کچھ لوگ جو واپس کیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو واپس کر دیا جائے گا اور پانی پینے کی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے؟ تو تفسیر کے اندر میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں وہ کافر ہو گئے تھے، دین اسلام کو وہ لوگ چھوڑ چکے تھے. تو ایسے لوگوں کو محروم رکھا جائے گا. اور دوسری تفسیر آتی ہے کہ وہ منافق ہوں گے، یعنی زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ کہتے تھے، لیکن دل کے اندر میں کفر تھا، کفر کو چھپا رکھے تھے. دل سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیے تھے. تو ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں. تو منافقوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور پینے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ حوض کوثر کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض ملک صنعاء سے لے کر کے ملک اردن تک کے لمبا ہوگا. اب صنعاء ایک شہر ہے، وہاں سے لے کر کے اردن تک کے کتنا فاصلہ ہے؟ جو لوگ گئے ہیں یا جو لوگ جغرافیہ جانتے ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا فاصلہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا جتنا کہ صنعاء سے لے کر کے اردن تک کا فاصلہ ہے، کتنا لمبا ہوگا. اور اس کی گہرائی کے سلسلے میں حدیث شریف میں آتا ہے 5,60,000 کلومیٹر اس کی گہرائی ہوگی. 5,60,000 کلومیٹر اس کی گہرائی ہوگی. تو اتنا بڑا وہ حوض ہوگا اور بہت سے لوگ اس سے پانی پئیں گے. چنانچہ حوض کوثر کے بارے میں اور ایک بات میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اتنا نرم ہوگا جیسے کہ جھاگ ہوتی ہے پانی کے اوپر. پانی کے اوپر بھروک آتا ہے، اس کو جھاگ کہتے ہیں. وہ جھاگ جس طریقے سے نرم ہوتا ہے اس طریقے سے پانی بہت نرم ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور اس کے ارد گرد جو دیواریں جو پتھریں ہوں گے وہ جوہر کے اور یاقوت کے ہوں گے. جو ہیرے موتی سے قیمتی پتھر ہوا کرتے ہیں وہ پتھر سیٹوں میں لگے ہوئے ہوں گے، جوہر اور یاقوت. اور اسی طریقے سے وہاں کی جو کنکریاں ہوں گی وہ موتی کی کنکریاں ہوں گی نہر کے اندر. اور اس کی جو مٹی ہوں گی وہ کستوری کی ہوں گی. ایک قسم کا عبر ہے، اس کو ہم جانتے ہیں. تو یہ حوض کوثر کی تفصیل ہے. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے. چنانچہ
جیسا کہ عرض کیا گیا کہ بہت سارا خیر بھی کوثر کے اندر میں داخل ہے. جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں وہ سب کوثر کے اندر داخل ہیں، سب بھلائیاں، سب انعام. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب تک جو ہے تفسیر کس کی ہوئی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا ہے. تو کوثر کی تفسیر کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہے، میں نے عرض کر دیا. نہر کوثر بھی، حوض کوثر بھی اس میں داخل ہے، اور تمام انعامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو عبادتیں کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک قربانی کرنے کا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے انعامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تو اس کے شکریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو عبادتیں کرنے کا حکم دیے. جب اللہ نے اتنے انعامات کیے تو اس کے شکریہ میں اے نبی جی آپ دو عبادتیں کیجیے، ایک نماز پڑھیے اور ایک قربانی کیجیے. قربانی عبادتیں دو قسم کی ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں، ایک بدن کی عبادت ہوتی ہے اور ایک مال کی عبادت ہوتی ہے. جیسے کہ نماز ہے یہ بدن کی عبادت ہے، اور مال کی عبادت جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ مالی عبادت ہے. روزہ یہ بدن کی عبادت ہے. حج کے اندر میں دونوں عبادتیں جمع ہوتی ہے، دونوں قسم کی، اس میں بدنی عبادتیں بھی داخل ہے اور مالی عبادتیں بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ انسان کا اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی اس میں لگتا ہے. تو حج کے اندر میں دونوں قسم کی عبادتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انعام کرنے کے بعد میں شکریہ کے طور پر دونوں قسم کی عبادتیں کرنے کا حکم دیے کہ بدن کی بھی عبادت داخل ہے اس میں اور مال کی بھی عبادت داخل ہے. بدن کی عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہے. بدن کی جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں ان میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے. نماز، چنانچہ اللہ نے نماز ادا کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دیے ہیں، اور دوسرا نہر کرنے کا یعنی قربانی کرنے کا حکم دیے ہیں شکریہ کے طور پر. اور نہر کرنے کا حکم اس لیے دیے ہیں کہ یہ مالی عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے. ویسے افضل عبادت زکوٰۃ کی ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں جیسے وہ زکوٰۃ بھی افضل ترین عبادت ہے. قربانی اور افضل ترین عبادت ہے، وہ اس اعتبار سے کہ اس میں دو باتیں جمع ہو گئی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کرنے میں کافروں کے فعل کی، کافروں کے عمل کی مخالفت ہوتی ہے. جیسے کہ کافر لوگ قربانی بتوں کے نام پر کرتے ہیں، بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے نام کی قربانی کریں گے تو ان کے عمل کے خلاف کرنا ہوگا اور ان کو سبق دینا ہوگا کہ دیکھو قربانی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے، اللہ کے نام پر قربانی کیا جاتا ہے جانوروں کو، نہ کہ بتوں کے نام پر. تو اس میں کافروں کے فعل کی مخالفت بھی ہے اور ان کو ایک اعتبار سے دعوت بھی دینا ہے کہ دیکھو قربانی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پر ہوتی ہے. دونوں باتیں اس میں جمع ہونے کی وجہ سے قربانی عبادت مالیہ میں، مالی عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہوتی ہے. اس لیے اللہ دو افضل عبادتوں کا حکم دیے، بدنی عبادت میں افضل ترین عبادت نماز کا حکم دیے اور مالی عبادتوں میں افضل ترین عبادت نہر یعنی قربانی کرنے کا حکم دیے. نہر کا جو لفظ ہے وہ عام طور پہ اونٹ کو قربان کرنے اور اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے.
اونٹ کو ذبح کرنے کا مصنوعی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کا ایک پیر باندھ کر کے 3 پیروں پر اس کو کھڑا کیا جاتا ہے مصنوعی طریقہ، اور اس کے بعد میں نیزے کے ذریعے سے سینے کے بالائی حصے پر اونچائی حصے پر نیزہ مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ تو اس کی قربانی اس طریقے سے ہوتی ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے ایسا قربان کرنا۔ دوسرا، اگر نیزے سے نہ مارے، نیزہ ہم جانتے ہیں پہلے لڑائیوں کے اندر جس کو استعمال کرتے ہیں، بہت بڑا آلہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے گوتیلا لگا ہوا ہوتا ہے، اسے مارتے ہیں، تو وہ نیزہ ہوتا ہے، اس سے اس کو قربان کیا جاتا ہے اونٹ کو۔ اور اگر اس سے قربان نہ کیا جائے تو چھری کے ذریعے سے کھڑا کر کے جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس کو بھی نہر کہتے ہیں۔ عام طور پر عربوں کے اندر میں اونٹوں ہی کی قربانی ہوا کرتی تھی، اس لیے اللہ یہاں پر نہر کا استعمال کیے ہیں کہ نہر کرو، ورنہ تو کبھی کے بعد نہر کرنا دوسرے جانوروں کے سلسلے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے جانوروں کو جیسے لٹا کر کے قربانی کرتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اور اسی طریقے سے بکرا وغیرہ ہے، یہ جانوروں کو لٹا کر کے قربان کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذبح کرنا، اور اونٹ کو جو قربان کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نہر کرنا۔ تو کبھی کے بعد نہر بول کر کے دوسرے جانوروں کی قربانی کی مراد لیتے ہیں، وہ بھی چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہے نہر کے اندر میں۔ تو عام طور پر عربوں کے اندر میں اونٹی کی قربانی ہوتی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہر کرو، ورنہ تو دوسری قربانی بھی اس میں داخل ہے۔ چنانچہ آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہے، وہی ابتر ہے۔ یہاں تک یہ بات ہوتی تھی کہ اللہ نے کوثر عطا کیا ہے، کوثر عطا کرنے کے بدلے میں کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنا ہے اور قربانی کرنا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد میں ان شانئک ھو الابتر، اے نبی جی بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہے، ابتر وہی ابتر ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا جواب دیا گیا ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر کے تانا دیا کرتے تھے، یعنی آپ کی کوئی نسل نہیں ہے، آگے نسل نہیں چلے گی، وہیں پر دین آپ کا ختم ہو جائے گا، یہ کہہ کر کے جو تانا دیا کرتے تھے، اس آیت شریفہ کے اندر میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے، خاص طور پہ ان میں 3 لوگوں کا نام آتا ہے، عاص بن وائل، عقبہ اور کعب بن اشرف، یہ 3 بڑے بڑے کافروں کا نام خاص طور سے آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا، مقتول نسل ہونے کا، اولاد کے نہ ہونے کا تانا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہنے والے خود ابتر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اگر لڑکوں کے ذریعے نہیں چل رہی ہے تو لڑکیوں کے ذریعے سے آپ کی نسل چلے گی، اور الحمدللہ آپ کی نسل آپ کی لڑکیوں کے ذریعے سے کوئی کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، لڑکیوں سے آپ کی نسل چلے گی۔ اور دوسری بات، آپ کی معنوی اولاد، آپ کی روحانی اولاد، اس کے ذریعے سے بھی نسل چلے گی۔ ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے، روحانی باپ۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے روحانی باپ ہے، اور ساری امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ یہ دوسرے نبیوں سے بھی بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر یہ امت ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے بہت اولاد ہوگی۔ یہ رشتہ صرف دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا، یہ رشتہ تو میدان حشر میں بھی باقی رہے گا۔ تو کہنے والا خود ابتر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہے، آپ کی نسل پھیلے گی، آپ کی حقیقی اولاد بھی پھیلی ہے، اور آپ کی روحانی اولاد وہ بھی تمام امتوں سے زیادہ ہے۔
آپ ابتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ جو ہے ابتر نہیں ہیں، بلکہ یہ خود کہنے والے ان لوگوں کو حقیقت کا اندازہ نہیں ہے، یہ خود ابتر ہے، کعب بن اشرف ابتر ہے، عقبہ ابتر ہے، عاصم وائل یہ بھی ابتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بہت بلند کیے، آپ کی عظمت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے قیامت تک کے عالم کے چپے چپے میں، سارے جہاں کے چپے چپے میں دن میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند کیا جاتا ہے اذانوں میں۔ ہم اس سب پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سارے عالم کے اندر میں 5 مرتبہ دن میں بلند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں، کئی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو بیان کرتے ہیں، کئی لوگ آپ کی سنتوں کو بیان کرتے ہیں، کئی لوگ آپ کی پاکیزہ زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ تو ساری دنیا کے اندر میں آپ کا چرچا ہے، آپ کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ ابتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ جو ہے ابتر نہیں ہیں، آپ کا نام تو بہت اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اتنا کسی کا نہیں نام لیا جاتا جتنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور نام کو بلند کیا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں، عاصم وائل، عقبہ، کعب بن اشرف، یہ لوگ ابتر ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کا نام کوئی نہیں جانتا۔ دنیا والوں سے پوچھئے عاصم وائل کون ہے، عقبہ کون ہے، کعب بن اشرف کون ہے، کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم کہ ان کا خاندان کیا ہے، ان کی اولاد کیا ہے، ان کی نسل کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں کا نام کیا ہے، کوئی نہیں جانتا ساری دنیا کے اندر میں۔ صرف وہ بھی اس تفسیر کے ذہن میں، اس تفسیر کی وجہ سے ان کا نام وہ بھی برائی کے ساتھ میں، ان پر لعنت کے ساتھ میں لیا جاتا ہے۔ اگر اس تفسیر میں بھی ان کا نام اگر باقی نہ رہتا تو کوئی نہیں جانتا کہ عاصم وائل کون ہے، عقبہ کون ہے، کعب بن اشرف کون ہے، کوئی دنیا کا کوئی انسان نہ جانتا، نہ عالم جانتا، نہ جاہل جانتا۔ عالم جو جانتے ہیں وہ بھی اس سورت کی تفسیر پڑھنے کے بعد میں ان کا نام جانتے ہیں، ورنہ تو کوئی نہیں جانتا۔ تو اب اس اعتبار سے غور کرنے کی بات یہ ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابتر کون ہے۔ یہی کافر لوگ جو کہا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے ہیں، یہ خود ابتر ہے، ان کی خود نسل نہیں ہے، ان کی نسل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیے اور تسلی کیے، اللہ کے رسول ان کے طعنوں سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو تو کوثر عطا کیا ہے، آپ شکریہ کے طور پر نماز پڑھیے، قربانی عطا کیجیے، اور جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، وہ خود ابتر ہے۔